بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زیادہ دلچسپ، ناقابل یقین اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ تو آئیں پھر کہانی شروع کرتے ہیں۔ گڈانی کا نام پاکستان کی شپ بریکنگ انڈسٹری میں مشہور ہے۔ اب تو خیر وہ پہلے والی بات نہیں رہی جب 80 کی دہائی میں یہاں بے انتہا کام تھا۔ ایک دنیا روزی کماتی تھی۔ سیاح بھی تفریحاً ادھر کا رخ کرتے تھے۔ یہاں پاکستان کسٹمز کا دفتر تھا اور عملے کی رہائش بھی۔ راکم کا کسٹم کے حنیف لاسی سے دوستانہ تھا اور وہاں اکثر آنا جانا رہتا۔ ایک مرتبہ وہاں گیا تو وہ کسی کے پرسہ پر قریبی بستی ہب جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی ساتھ لے لیا۔ یہاں سے ایک عجیب و غریب ناقابل یقین کہانی کا آغاز ہوا۔ اس بستی کا ایک معمر شخص سلیمان انتقال کر گیا تھا۔ چونکہ اس کا بیٹا کسٹم میں ملازم تھا، لہٰذا ایک آدھ کو چھوڑ کر باقی تمام عملہ جنازے میں شرکت کے لیے 2 جیپوں میں چل پڑا۔ راستے میں مرحوم کی دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ ملکی کرنسی کے علاوہ ایرانی تومان، کویتی دینار اور دیگر مال و دولت کا بھی ذکر آیا، جس میں یقیناً مبالغہ بھی شامل ہوگا۔ ایک افواہ یہ بھی گرم تھی کہ مرحوم نے قاسم بھٹی کے زمانے کے سونے کی خاصی اینٹیں بھی کہیں چھپائی ہوئی تھیں۔ ایوب خانی دور میں کراچی سے سونے کے اسمگلر قاسم بھٹی کی لانچ میں سونے کی بھاری مقدار پکڑی گئی تھی، پر اس کا کیا بنا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ حقیقت یہ تھی سلیمان مر چکا تھا، جس کی دولت کا ایک بڑا حصہ کسی نامعلوم جگہ پر دفن تھا۔ اس کا بیٹا محمد علی اس سلسلے میں سخت پریشان تھا۔ مرنے والے کی برائی مطلوب نہیں، پر بستی میں موصوف کی ساکھ اچھی نہیں تھی۔ اس کا جادوگروں کے پاس بہت اٹھنا بیٹھنا تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ لوگ تو وقت آخر کلمہ پڑھواتے ہیں، جبکہ ادھر آخری وقت میں بدنام زمانہ کالے اور سفلی جادو والے سکندر کو بلوایا گیا۔ یہاں مرنے والے کے بیٹے محمد علی نے ہم سب کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا کہ اسے شک ہے کہ سکندر اس کے والد کی چھپائی ہوئی دولت کا بھید جانتا ہے، مگر مکاری اور عیاری سے ایسا معصوم بن رہا ہے کہ جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہیں۔ بہرحال ہم لوگ سلیمان کے دفنانے کے بعد پہنچے۔ جون کی گرمیاں تھیں۔ کھانا عام دنوں کے مقابلے میں خوب ڈٹ کے کھایا۔ کھانے کے بعد قہوے کا دور چلا۔ اس دوران محمد علی کا بیٹا اور مرحوم کا پوتا حسین بھی آ گیا، جس کی عمر 20 سال ہوگی۔ یہاں دوبارہ مرنے والے کی دولت کی بات چھڑی، جو تھی بھی اور نہیں بھی تھی۔ پھر کالے جادو والے سکندر کی دکھتی رگ، قدیم اور متروک قبرستانوں کا ذکر آیا، جہاں راتوں کو یہ اکثر جایا کرتا تھا۔ ہم لوگ چونکہ حسین کے والد کے ساتھی تھے، لہٰذا عام لوگوں کے جانے کے بعد ہمیں رات وہیں پر قیام کرنے کا کہا گیا۔ اسی دوران باتوں باتوں میں راکم کے دوست حنیف لاسی نے محمد علی کے کان میں کچھ کہا اور وہ فوراً اپنے گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حنیف نے مجھے اور اپنے کسٹم کے ساتھیوں کو بتایا کہ اب آپ لوگوں کے سامنے ایک انوکھا تماشا ہونے والا ہے، مگر اس دوران کوئی بات یا سوال نہیں کیا جائے گا۔ تھوڑی دیر میں محمد علی ایک 12 سال کے بچے کے ساتھ آیا، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں قدرتی طور پر یہ خاصیت یا طاقت پائی جاتی ہے کہ آپ کوئی سوال کریں یا آپ کے دماغ میں کوئی خیال ہو تو وہ ادھر بیٹھے بیٹھے جو آپ سوچ رہے ہوں اس سے متعلق کافی صحیح بتانے لگتا ہے۔ حنیف اس بچے کی صلاحیت کا مظاہرہ دیکھ چکا تھا۔ اس بستی کے لوگ اس صلاحیت کو سفید جادو کا نام دیتے تھے، کیونکہ یہ نقصان پہنچانے والا نہیں تھا۔ یہ بھی اتفاق ہی تھا، مرنے والا کالے جادو والوں کا ساتھی، اب اسی کے گھر اس کے مرنے پر سفید جادو کا عملی مظاہرہ ہونے والا تھا۔ ایک دوات منگوا کر سیاہی بچے کی ہتھیلی پر ڈالی گئی۔ قریباً 10 منٹ اپنی ہتھیلی کو مسلسل دیکھنے کے بعد بچے کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ آنکھیں پھیل کر ایک ہی جگہ پر ٹک گئیں۔ اب اس نے وہ بتانا شروع کیا جو وہ دیکھ رہا تھا۔ حسین نے مجھے کہا کہ بچے کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دوں، اس سے نتیجہ جلدی آئے گا۔ قبر، قبر، بچے کی سوئی قبر ہی پر اٹک گئی۔ سلیمان کی قبر۔
قبر کے ایک جانب جنگلی بیر کا پیڑ ہے اور دوسری جانب مٹی کی دیوار۔ آس پاس اور بھی قبور ہیں مگر ان کے سارے مردے سوئے ہوئے ہیں۔ یہی قبر ہے کیونکہ اس کا مردہ جاگ رہا ہے۔ یہ گیلی اور نم ہے۔ یہ سلیمان کی قبر ہی کا ذکر کر رہا ہے، کوئی بولا۔ چاند نیچے آ رہا ہے، بچہ بولا۔ یہ بچہ تو لگتا ہے پٹری سے اترنے لگا، ذرا اسے چٹکی تو کاٹو، کسی نے مشورہ دیا۔ گلی کے آخری مکان کے دروازے میں آدمی کھڑا ہے۔ بچہ زور سے چلایا، یہ کالا جادو جانتا ہے، اس کو اندر مت آنے دو۔ بچے نے چیخ ماری، وہ آ رہا ہے۔ نہیں، بلکہ وہ تو اب جا رہا ہے، چاند اور قبر کی طرف۔ اس کے پاس کالا جادو ہے جو عارضی طور پر مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس کے پاس قتل کرنے کا چاقو اور بیلچہ ہے۔ مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ میری آنکھوں اور اس کے منہ کے درمیان کالا جادو ہے۔ دو تین افراد اکٹھے بولے، ہمیں معاملے کی کھوج میں سلیمان کی قبر پر جانا چاہیے۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر اس بچے کی سچائی بھی پرکھ لی جائے۔ وہ چاند اور قبر کی طرف پیدل چل رہا ہے۔ چاند اور نیچے آ گیا ہے۔ میں نے دروازے سے باہر دیکھا اور منہ سے بے ساختہ نکلا، بے شک۔ پھر کچھ دیر بعد اس کی ہتھیلی سے سیاہی بہہ گئی اور وہ پہلے کی طرح نارمل ہو گیا۔ کیا میں نے آپ لوگوں کو کسی عورت کے بارے میں بتایا تھا جو کراچی میں رہتی ہے؟ ہاں، بچے کا دل رکھنے کو میں نے جواب دیا۔ تمہارا یہ سفید جادو تو کافی دلچسپ لگتا ہے، اب تم بھی سو جاؤ۔ یہ کہہ کر میں اور لوگوں کے ساتھ بیٹھک میں آ گیا۔ ہمیں قبرستان جلد از جلد جانا چاہیے۔ مجھے تو اس کہانی میں کافی صداقت نظر آتی ہے۔ یہ بچہ تو قبرستان گیا ہی نہیں، پھر بھی دیکھو کہ قبر کی جگہ کو کتنا صحیح بیان کر دیا، جیسے خود وہاں کھڑا ہوا ہو۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے، محمد علی نے کہا۔ سفید جادو بتا رہا ہے کہ کوئی کالے جادو کے ساتھ سلیمان کی قبر کے قریب بری نیت سے آیا چاہتا ہے، میرے دوست حنیف لاسی نے کہا۔ ہمیں وہاں جا کر کیا کرنا ہوگا؟ ایک آواز آئی۔ کالے جادو کو کام کرتے دیکھیں گے، میں نے کہا۔ دیکھو، کالے جادو کا مذاق مت اڑاؤ، کسی نے تبصرہ کیا۔ مذاق تو نہیں اڑا رہا۔ کچھ دیر بعد ہم لوگ خاموشی سے قبرستان کی جانب جا رہے تھے۔ بچے کے کہنے کے عین مطابق چاند بہت واضح اور قدرے بلند تھا۔ بستی کا قبرستان آبادی کی حدود ہی میں تھا جس کے گرد کچی مٹی کی دیوار تھی۔ قبرستان کے بیچوں بیچ بیری کے بہت زیادہ درخت تھے جو بتدریج ایک جانب کو مڑتے ہوئے تازہ بنی سلیمان کی قبر کے بائیں جانب سے گزر رہے تھے۔ ہمارے قدموں کی آہٹ شور مچاتی ہوئی ہوا سے بالکل ہی دب کر رہ گئی اور یوں ہم سلیمان کی قبر کے انتہائی قریب بیری کے پیڑ کے پیچھے چھپ گئے۔ زمین پر بیلچہ چلانے کی آواز صاف آنے لگی۔ اوروں کا تو علم نہیں، پر میرا تو دہشت سے بدن کانپنے لگا۔ چند منٹ بعد ہم دوبارہ احتیاط سے چلتے ہوئے سلیمان کی قبر کے قریباً 20 گز کے فاصلے پر واقع بیری کے پیچھے پہنچ کر رک گئے۔ ہمارے سامنے ایک شخص کمر تک کی گہرائی میں سلیمان کی قبر میں اترا ہوا تھا۔ وہ شخص اپنے کام کے دوران ہلکی آواز میں عجیب و غریب منتر یا کلمات پڑھ رہا تھا۔ اس قبیح فعل کے دوران چند مرتبہ لمبے لمبے سانس لینے کے لیے کچھ دیر رکا بھی، پھر قبر سے باہر آ گیا۔ قریب پڑی ایک مضبوط اور موٹی رسی لے کر دوبارہ قبر میں اتر گیا۔ اس کے عمل سے ایسا محسوس ہوتا تھا گویا اندر بد نصیب سلیمان کی لاش کی بے حرمتی کرتے ہوئے باندھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد رسی کے دونوں کنارے ہاتھ میں لیے قبر سے برآمد ہوا، پھر قبر کنارے کھڑے ہو کر ایک تکنیک سے رسی پکڑ کر کھینچنا شروع کیا اور بدقسمت مردہ قبر کی دیواروں سے رگڑیں کھاتا باہر آ گیا۔ پھر وہ چاقو سے کفن کو چہرے کی جانب سے کاٹ کر اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ اچانک اس بچے کے الفاظ میرے دماغ میں گونجنے لگے۔ اس کے پاس وہ کالا جادو ہے جو وقتی طور پر مردوں سے بات کر اور کروا سکتا ہے۔ یہ بات یاد آتے ہی میری ہڈیوں میں تجسس، نفرت اور دہشت کے ملے جلے احساسات اترنے لگے۔ میں نے حنیف سے سرگوشی کی، دیکھنا یہ اب کالا جادو استعمال کرے گا۔ سکندر نے مردے کے منہ کو بند رکھنے کی پٹی جو ٹھوڑی اور سر سے باندھی جاتی ہے کھول دی۔ میں جہاں پر کھڑا تھا وہاں سے بد نصیب سلیمان کا منہ لٹکتا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ اس وقت میرے دماغ میں یہ خیال گھوم رہا تھا کہ اب کالے جادو کا ماہر سکندر کیا کرتا ہے، شاید اسی کو تجسس کہتے ہیں۔ حالانکہ وہاں موجود سب افراد کو علم تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو اب ہونے والا ہے وہ دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے سخت ناپسندیدہ ہے۔
سکندر نے ایک نظر مردے کے منہ کی طرف دیکھا اور چاند کی روشنی میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ قبر کے پاس رکھی ہوئی اپنی قمیض کی جیب میں اس نے کالے رنگ کی 2 عدد چوکور اور پتھر نما چیزیں نکالیں۔ ان سیاہ پتھر نما اشیاء کو پھر اس نے آپس میں خوب رگڑا، یہاں تک کہ وہ فاسفورس کی طرح چمکنے لگیں۔ ان میں سے ایک مردے کے منہ میں اور دوسری اپنے منہ میں رکھ لی، پھر لاش کو اپنے بازوؤں میں لے کر کھڑا کر لیا اور اپنا منہ سلیمان کے منہ کے بالکل قریب لا کر اپنی لمبی لمبی سانسیں مردے کے کھلے منہ میں منتقل کرنے لگا۔ اچانک دہشت سے سکندر کی آنکھیں پھیل گئیں اور گھبرا کر خوف سے مردے کے منہ اور جبڑے کو دیکھنے لگا جس نے وہ پتھر نما شے اپنے دانتوں سے بھینچ لی۔ تھوڑی دیر غیر یقینی کی کیفیت کے بعد وہ دوبارہ قبر کنارے کھڑے ہوئے اپنے کپڑوں کے پاس آیا اور وہاں رکھا ہوا چاقو دائیں ہاتھ میں لے کر بائیں ہاتھ سے بد نصیب کفن پوش سلیمان کی کمر کو پکڑ کر چاقو کی مدد سے خاصی طاقت لگا کر اس کے منہ سے وہ پتھر نکال لیا۔ سلیمان، اس نے مردے سے مخاطب ہو کر کہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا مال و دولت تمہارے بیٹے کے حوالے کر دوں گا اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ وہ کہاں ہے۔ ڈر کے مارے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے جب مردے کے ہونٹ ہلے اور چند لمحوں کے لیے اس نے پلکیں بھی جھپکیں جس طرح ایک زخمی پرندہ پھڑ پھڑاتا ہے۔ اس منظر نے مجھے اس قدر خوف زدہ کیا کہ لبوں پر آتی چیخ اس وقت کی نزاکت اور مصلحت کے تقاضے کی خاطر میں روک نہ سکا۔ میری دہشتناک چیخ سے سکندر رد عمل کے طور پر آواز کی سمت متوجہ ہوا۔ اگلے ہی لمحے ایک غیر واضح سایہ کالے جادو کے نام نہاد ماہر کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ بے بسی کی تصویر بنا ساکت کھڑا رہا، پھر لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو کر اسی قبر میں گر گیا جو اس نے کھولی تھی۔ وہاں موجود کئی لوگ اور خصوصاً میرے دوست حنیف لاسی مجھے گھور کر دیکھنے لگے۔ تم نے تو سارا کھیل ہی بگاڑ ڈالا، کوئی میری جانب دیکھ کے بولا۔ اب بھی کچھ افراد بد نصیب مردے کو دیکھ رہے تھے جو حیرت انگیز طور پر بغیر سہارے اپنے قدموں پر کھڑا تھا، پھر وہ آگے اور پیچھے کی جانب ڈگمگایا اور دھڑام سے منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ چند لمحے وہ بے حس و حرکت وہاں پڑا رہا، پھر آہستہ سے بغیر کسی ظاہری اسباب کے سرک کر پیٹھ کے بل ہو گیا۔ اس کا چہرہ خاک آلود ہو رہا تھا جس میں تازہ خون کی آمیزش نظر آ رہی تھی۔ حنیف نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر کہہ نہ سکا۔ سب خاموش تھے۔ پھر ایک اور دفعہ بولنا چاہا اور کامیاب رہا۔ ایک معتبر شخص میرے ساتھ آئے، میں پولیس کو بتانے جانا چاہتا ہوں، آپ لوگ یہیں رہیں اور سکندر کو کہیں جانے نہ دیں۔ مگر میں نے یہ کرنے سے صاف انکار کر دیا، البتہ آگے بڑھ کر سلیمان کو اس کے کفن سے ڈھک دیا۔ ادھر سکندر سہما ہوا قبر سے برآمد ہوا۔ بد نصیب سلیمان کے بیٹے محمد علی نے کہا، سکندر، میں تو اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ تم تو یہ جانتے ہوگے کہ میرے والد کا مال و دولت کہاں ہے۔ سکندر کے پاس کوئی جواب ہوتا تو وہ دیتا، سر جھکائے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ہمارا قیاس اس سے مختلف ہے، میرے دوست اور اس کے محکمے کے ساتھی حنیف نے کہا۔ سکندر مردے کے منہ سے اس سوال کا جواب سننے میں تقریباً کامیاب ہو ہی چکا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ جیسے ہی مردوں کے لبوں سے جواب ادا ہوتا ویسے ہی سکندر اس کو دوبارہ مار کر دفن کر دیتا، مگر ظاہر ہے یہ سب اندازے ہی ہیں۔ بہرحال میں چاہوں گا کہ پولیس کو اس سلسلے میں شامل نہ کیا جائے۔ محمد علی کی اس بات کی سب لوگوں نے تائید کی۔ خواہ کچھ بھی ہو، وہ اس کے والد تھے اور فوت ہونے کے بعد کون اپنے والد کی منفی مشہوری چاہے گا؟ ارے یہ جادو والے پتھر ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ ایک شخص نے سوال کیا۔ سب لوگوں نے ڈرتے ڈرتے وہ دونوں سیاہ چوکور پتھر غور سے دیکھے۔ ان پر عجیب و غریب نقش و نگار کھدے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ان پتھروں کو پاکستان کونسل آف سائنٹیفک انڈسٹریل ریسرچ PCSIR کی لیبارٹری میں تجزیے کے لیے بھجوانا چاہیے، جبکہ وہاں موقع پر موجود زیادہ تر افراد کی رائے تھی کہ ان سیاہ پتھروں کو قریب کے بہتے دریا ہب کی گہرائی میں پھینک دیا جائے۔ اس سکندر کا کیا کریں؟ کسی نے سوال کیا۔ اس کو جانے دو، ہم یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں، ایک بزرگ بولے۔ اس کے بعد بستی کے چند معتبر افراد نے محمد علی کے والد سلیمان کی ایک مرتبہ پھر نماز جنازہ کروائی۔ سلیمان کی قبر پر جمع ہونے والے افراد اب اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ساتھ باہر کی جانب چلے، مگر میرے کانوں میں مرحوم کی دولت کے ابھی تک نہ ملنے کی باتیں
راستے پر آتی رہیں۔ قبرستان سے نکلتے ہی ایک بزرگ نے وہاں پر موجود تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جن میں مرحوم کا بیٹا بھی شامل تھا، کہ سب لوگ فرداً فرداً سلیمان کا نام لے کر اس کی مغفرت کی دل سے دعا کریں، کیونکہ اگر اس کی دولت کہیں پوشیدہ ہے تو وہ اب اس کے کس کام کی؟ اب اسے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کے لیے دل سے نکلنے والی مغفرت کی دعا ہے۔ نیز یہ کہ اب اللہ کے واسطے اس کی دولت اور سونے کے ذکر کا پیچھا چھوڑ دیا جائے۔ یہ کہانی بظاہر یہاں ختم ہوتی محسوس ہوتی ہے، پر ایسا نہیں۔ اس واقعے کو 18 سال کا عرصہ بیت چکا، پر آج بھی حب شہر، وندر شہر اور گڈانی شپ بریکنگ کے مقام پر پاکستان کسٹم کی چوکی پر اکثر راتوں کا اس قصے کا ذکر ہوا کرتا ہے، اور حب شہر کے لوگوں کو اب بھی اس بات کا یقین ہے کہ کسی خشک برساتی نالے، کسی چٹان کے دامن میں سلیمان کا مال و دولت اور سونے کی اینٹیں دفن ہیں۔